بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے آج پھر ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر اقبال سے, جو فارمر ممبر ہیں ایف بی آر کے, کہ سر آئی ایم ایف اور پاکستان میں کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اور اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کی اکانومی کے اوپر, پاکستان کے ٹیکس کے نظام کے اوپر اور ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر اس کے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. گیلانی صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلا سوال کر لوں تاکہ ایک سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, اس میں مجھے یاد ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کی تھی, آپ نے اسی ٹائم یہ کہا تھا کہ یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا. اب آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے, حالانکہ پرائم منسٹر نے ایک علیحدہ کانٹیکسٹ دیا. انہوں نے کہا جی کہ 12,100 ہمارا اس ٹائم ٹارگٹ تھا. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ اتنا کریں گے, لیکن ہم نے انہیں کہا کہ نہیں, ہم 12,300 کر لیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایکچوئل آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹارگٹ ایگری ہوا ہے وہ 12,334 ارب روپے ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیو ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو کیوں, اور نہیں ہوگا تو وہ کیوں؟ مہتاب صاحب, میرے خیال کے مطابق تو یہ نہیں اچیو ہوگا. اگر آپ یاد کریں کوئی 1 ماہ پہلے بھی ہم نے یہاں بیٹھ کے گفتگو کی تھی, اور وہاں میرا خیال ہے میں نے کہا تھا کہ جو اوریجنل ٹارگٹ تھا, اب تو 12,300 اور 100 کی بات ہو رہی ہے نا, اوریجنل تو 12,900 کچھ تھا نا, اس سے 1,000 کا شارٹ فال ہوگا. یعنی کہ 12,000 کرنا مشکل ہوگا, بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ 12,000 کر سکیں ہم. وجہ سر, وجہ وہی ہے کہ جی جو اکانومی کی صورتحال ہے, اور جو ٹیکس میئرز لیے گئے ہیں, جو بجٹ میں لیے گئے تھے, جنہوں نے اکانومی کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, لیکن ان سے شاید وہ جو ڈیزائرڈ ریونیو تھا وہ نہیں آ سکا ہوگا, سوائے ایک کے کہ جو گیلانی صاحب کا پسندیدہ معیار تھا, جو کہ سیلری والوں پہ ٹیکس بہت بڑھایا گیا. اس میں وہ شاید پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ 85 بلین کا ایکسٹرا ایڈیشنلٹی کی گئی تھی, اور جو اخبار میں نے 2-3 دن پڑھا ہے کہ 130 بلین آلریڈی آ چکے ہیں. وہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ وہی جو ہم بات پہلے کرتے رہے ہیں کہ سیلری والے جو ہیں وہ ایک آسان جو ہیں سیکشن ہے کہ جس سے آپ آرام سے ٹیکس لے سکتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز اور, چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کا اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہے. 3 سیکٹرز ایسے تھے جن پہ حکومت نے آئی ایم ایف سے کہا کہ اس کا ٹیکس کم کریں, ٹوبیکو, بیوریجز اور ریئل اسٹیٹ. جی, تینوں پہ آئی ایم ایف نے انکار کیا, سوائے پراپرٹی کے جو فرسٹ ٹرانزیکشن پہ ایف ای ڈی ہے اس کو ایبالش کرنے سے آئی ایم ایف نے ایگری کیا ہے. لیکن اب بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے کہ حکومت الٹیمیٹلی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ کیوں ہوا ہے سر؟ وہ تو ٹیکس ہے ہی انکانسٹیٹیوشنل, وہ ٹیکس تو ٹھہرنا ہی نہیں ہے. ایف ای ڈی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں ایف ای ڈی کی بات کر رہا ہوں. ایف ای ڈی کا اسکوپ اموویبل پراپرٹی پہ نہیں جا سکتا. اگر آپ ابھی ایف ای ڈی کا کبھی اسٹرکچر غور کریں نا, وہ بیسیکلی ٹیکس ہے گوڈس پہ اور سروسز پہ, ٹھیک ہے نا جی. جو اموویبل پراپرٹی ہے, گھر ہے یا پلاٹ ہے یا زمین ہے, وہ گوڈس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. وہ جو بیسک, یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو خود ودرا کر لیا جائے, نہیں تو یہ عدالتیں ودرا کر لیں گی. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ 2008-9 میں بھی ایک دفعہ ایف ای ڈی لگایا گیا تھا ڈیولپرز پہ. اس کے رولز جب بننے کے لیے, میں ایف بی آر میں نہیں تھا لیکن مجھے علم ہے کہ اس کے رولز بنانے کے لیے جب لارڈ وین کو کہا گیا کہ ہم اس کی کلیکشن کے لیے رولز بنانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے, زمین کے اوپر آپ ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے, یہ تو صوبوں کا کام ہے, صوبے لگا سکتے ہیں اس کی ویلیو پہ. تو وہ اگلے سال واپس لینا پڑا تھا. اب جیسے اوور آل سوسائٹی کے ہر شعبے میں تھوڑی سی جو ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے, تو شاید لارڈ وین کو بھی یہ یاد نہیں رہا ہوگا کہ یہ ٹیکس کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا, اس کو نہیں لگانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو اچھا ہے کہ ایف ای ڈی آئی ایم ایف کے ذمہ ڈال کے یا اس سیکٹر کو ریلیف دینے کے نام پہ ودرا کر لیں, ادروائز اس سے آنا کچھ نہیں ہے. اچھا سر, دوسرا ٹوبیکو اور بیوریجز. جی, دیکھیں نا, ٹوبیکو اور بیوریجز پہ پرابلم یہی آتا ہے کہ ہم اتنی جلدی کیوں بدل لیتے ہیں اپنے ارادے, ہم اتنی جلدی کیوں بدل لیتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھیں نا آپ ٹیکس لگاتے ہیں,
6 مہینے پہلے ایک ٹیکس بڑھاتے ہیں, پھر 6 مہینے بعد آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑھانے سے ہمیں نقصان ہو لیکن گیا. سر ٹرانزیکشنز کم ہو گئی ہیں نا. ٹرانزیکشن کم ہو گئی ہیں نا, تو پھر آپ اس پہ بھی کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے اتنا اس کو بڑھا دیا تھا, ٹوبیکو والا بہت زیادہ بڑھا تھا, اس بجٹ میں نہیں بڑھا تھا, اس سے پہلے ایک علیحدہ سیپریٹ کوئی میرا خیال ہے آرڈیننس یا ایکٹ آیا تھا, اس میں وہ ایک منی بجٹ آیا تھا. ہاں جی, اور اس میں بے تحاشا اس کو بڑھا دیا گیا تھا, 200% یکدم. شاید ایف بی آر اس کا سپورٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ اسے بڑھایا جائے, لیکن وہ بڑھا دیا گیا تو, اور اس کا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا, تو اس لیے اب اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر بھی جو ہے نا جن لوگوں کو ریلیف دینی چاہیے, جیسے ابھی ہم سیلری والوں کی بات کر رہے ہیں, جی سر, ان کو ہم ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ ہم کچھ اسپیشل انٹرسٹ کو کیوں ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ پراپرٹی والوں کو دیکھنا, پراپرٹی کے بارے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ نے ان کے حق میں 1-2 پروگرام کیے میں نے دیکھے ہیں, لیکن آپ پراپرٹی کا سیکٹر جو ہے نا وہ ریئل اکانومی کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ فائلوں پہ اگر لوگوں کو پیسے کمانے کے راتوں رات دگنے کرنے کے اپنا دینا چاہتے ہیں تو اسے اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس سے جی ڈی پی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. نہیں تو سر ہم اگر آپ دیکھیں نا, آپ اس پہ غور کریں, اس کا ڈیفینس کیا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کنسٹرکشن ہوگی تو اسے پتہ نہیں 35 انڈسٹریز جو ہیں ان کا کام چلے گا. آپ ڈائریکٹلی ان انڈسٹریز کو کیوں نہیں ریلیف دے دیتے؟ آپ نے سیمنٹ پہ جو ہے ایف ای ڈی اس بجٹ میں بڑھائی تھی, کافی زیادہ بڑھائی تھی, اسی طرح اسٹیل میں دوبارہ زیادہ بڑھا دی, جی اور زیادہ بڑھا دی. اگر آپ کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان انڈسٹریز کو دیں کہ جن کے پروڈکٹس جو ہیں کنسٹرکشن میں استعمال ہونے ہیں. جب آپ پراپرٹی پہ کام کریں گے نا تو وہ پراپرٹی کا جو اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا سر, ایک اس میں یہ بھی آرگومنٹ ہے جی, وہ یہ ہے کہ سر یہ جو فائلز ہیں ان کو کسی طریقے سے ہمیں نیٹ کے اندر نہیں لانا چاہیے. لانا چاہیے بالکل, چونکہ بجائے اس کے کہ یہ نیٹ سے باہر رہیں, ٹرانزیکشنز کرتے رہیں, چونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے, جی اس پہ جو ہے وہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اگر جیسے ہمیں بڑا شوق ہے نا, ہم فارن کنسلٹنٹس ہائر کرتے ہیں اور ان سے بڑے بڑے ڈالروں کے دے کے ان سے کرواتے ہیں, ان سے اس مسئلے کا حل کروائیں. کوئی فارن کنسلٹنٹ ہمیں آ کے یہ بتا دے کہ اس ٹرانزیکشنز کو ہم نے ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ نہ وہ رجسٹر ہوتی ہے. فائل آج میرے پاس ہے, میں نے آپ کو دی ڈبل قیمت پہ, آپ نے گیلانی صاحب کو دی, کسی کو پتہ. آپ سے ڈیبیٹ اس طرح کی نہیں کرنا چاہتا, لیکن سر آپ جیسے لوگ جو اس ملک میں موجود ہیں, جی ہم نے فارن کنسلٹنٹ سے ہی سارے کام کروانے ہیں, کوئی عقل کی چیز اپنے لوگوں سے نہیں سیکھنی. نہیں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کروا نہیں رہے. آپ نے ایف بی آر کی ریفارمس کے لیے بھی پتہ نہیں میکنزی اور یہ کن کن چیزوں کو ہائر کیا ہوا ہے, تو پھر ان سے واقعی کوئی کام بھی لے نا, ان سے کوئی واقعی کام بھی لے. لیکن بہرحال یہ وہ جوکس اپارٹ, اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. اگر ہم پراپرٹی کے سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی وہاں سے جو انکم آ رہی ہے اس پہ ٹیکس بھی آئے, تو یہ جو فائلوں والا مسئلہ ہے نا, ان ٹرانزیکشنز کا مسئلہ ہے جو کہ باہر باری ہو جاتی ہیں, جہاں کہ رجسٹر نہیں ہوتی, اس کا کوئی حل سیریسلی کرنا. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ہیں سر, جی, ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ نہ قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے جو بھی بیچنی ہے فائل وہ آپ اس کی وہ کریں گے اور ایف بی آر اس کا آڈٹ کرے, کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا. کچھ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ بیٹھ کے کوئی 5-6 مہینے لگا کے, یہ کوئی راتوں رات کے مسئلے حل ہونے والے نہیں, یہ سالوں میں پیدا ہوئے. اگر آپ یاد کریں گے تو یہ جو فائلوں والا بزنس ہے یہ 2000 میں مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا سب سے پہلے, جب لوگوں نے سارا کچھ چھوڑ کے تو یہی کام کر دیا. پھر وہ ببل ایک دفعہ بند ہوا, پھر لوگوں کی فائلیں پڑی یہ ڈی ایچ ایز والے بھی اس کے پروموٹر اور پروٹیکٹرز ہیں نا. یہ تو جو بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں گے, جو بھی کالونی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد آپ کھولیں بالکل اس کو سیکٹر کو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ریلیف دیں, لیکن ساتھ ساتھ سسٹم کو ریگولیٹ بھی کریں. جی, اب دوسرا تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے پہلے تو ہمیں دوبارہ مجھے بتا دیں, جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اچیو نہیں ہوگا ٹیکس ٹارگیٹ اپنے ابھی 12,100 ارب کا, تو آپ کے خیال میں کتنا مزید شارٹ فال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا جی, میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ 12,000 مشکل ہے, 12,000 ہونا مشکل, اور اگر 12,300 ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 12,000 کے قریب تو جا ہی سکتے ہیں نا مقصد. ہاں جی بالکل. ہاں تو وہ اتنا تو بعد میں بھی ریلیف پھر مل سکتا ہے. قریب ہونے کی بھی ڈیفینیشن ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ کے خیال کے مطابق 11,500 بھی 12,000 کے کافی قریب ہو, کچھ کے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے کہ 11,900 اس کے قریب ہے. تو بہرحال میرا صرف یہ کہنا ہے کہ 12,000 ہونا مشکل ہے, اگر کر لیں گے تو ان کو سلام کرنا. آپ جیسے کرٹک تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو جس طرح
انہوں نے پرائم منسٹر کا حوالہ دیا وہ تو 12,300 پہ جا رہے ہیں. یہ تو ان کی اچھی بات ہے کیونکہ ٹارگیٹس ایسے مشکل ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو آپ کی مشینری کام. لیکن سر ایک اور بات ہے نا, 1220 ارب روپے بلین کا ٹارگیٹ ہے مارچ کا. اچھا جی. میں باقی تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا جی, لیکن یہ مارچ کا ٹارگیٹ شارٹ فال آ رہا ہے. ہاں جی, دیکھنا کیونکہ رمضان بھی تھا, وہ آخری مہینے کے 1-2 دن کو چھٹیاں بھی آ جائیں گی, لیکن ادروائز بھی 1200 مشکل ہی ہونا تھا. یہ بالکل ایک پورا ورکنگ مہینہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں پرابلم تو ہونا تھا. ہمارے جو ہیں بہت جو اچھے نیک ٹیکس پیئرز ہیں وہ سارے عمرے پہ بھی چلے جاتے ہوتے ہیں رمضان میں, تو وہ پرابلم ہوتا ہے ایف پی آر کو ہمیشہ. اب تھوڑا سا میں تھا ڈیوٹیز پہ بات کر لیں جو آپ کا تھا کہ فیوریٹ, کہ ابھی یہ جو ایک کب کہہ رہے ہیں جی کہ امپورٹ ڈیوٹیز کم کریں گے اور جاپانی گاڑیاں جناب بڑا کہہ رہے ہیں سستی ہونے والی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو یہ اس قسم کا ریلیف, اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہے. گیلانی صاحب, یہ میں نے پڑھا جی, میں نے اس پہ رپورٹ تفصیلی پڑھی ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارک دینے سے حکومتی زومہ فارغ ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام وہ مائل سٹون پورا کر لیا. اب ہمیں کچھ کاسٹ پہ غور کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلی بڑی کاسٹ ہے جو جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. جو میری جو اخبار کی رپورٹ کے مطابق مجھے پتہ چلا کہ ہم نے ان سے ایگری کیا کہ جی ہم امپورٹ ٹیرفس کو اکراس دی بورڈ کم کریں گے, اور اس طرح کم کریں گے کہ اس وقت شاید کوئی ویٹڈ ایوریج جو ہے 10.67 ہے, اس کو ہم 6 تک لے کے جائیں گے. اچھا سر, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ امپورٹ ڈیوٹی اور ٹیکسز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, اور آپ نے چونکہ اس پہ ورکنگ کی ہوئی تھی مجھے پتا ہے جی جی, وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ ورکنگ کی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی, میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ امپورٹ جو ٹیرف ہے نا جی, ویسے تو امپورٹ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کسٹم ڈیوٹی بھی لگتی ہے. کسٹم ڈیوٹی کی 2-3 فارمز اور اس میں انٹروڈیوس کر دی گئی تھی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی. ان کے علاوہ سیل ٹیکس بھی امپورٹ پہ دیا جاتا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس بھی دیا جاتا ہے, لیکن ہم فی الحال صرف ٹیرف کی بات کرتے ہیں. ٹیرف کو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیرف ایک سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ کسی ملک کو انڈسٹریلائز بھی کر سکتے ہیں اور ڈی انڈسٹریلائز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ٹیرف کے ذریعے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے, اور جن چیزوں کو آپ ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں ان پہ آپ ٹیرف اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں. مثلاً اگر پاکستانی امپورٹڈ چیز اور امپورٹڈ ناشپاتیاں نہیں بھی کھائیں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. اس کو آپ کو ڈسکریج کرنا ہے, آپ نے اس پہ جو ہے پروہیبٹیو قسم کی ڈیوٹیز لگانی ہے. اب دنیا میں ایک تھوڑی سی میں تفصیل میں جاؤں گا, مجھے اجازت دے دیجیے کہ ہم اس وقت دنیا جو ایک سسٹم فالو کر رہی ہے اسے کہا جاتا ہے نیو لبرلزم. یہ ایک سرمایہ داری نظام ہوتا تھا, اس کی بدترین فارم آ گئی نیو لبرلزم کی شکل میں جب امریکہ میں اور ریگن اور انگلینڈ میں تھیچر کی حکومت تھی. انہوں نے جو کچھ بھی کیپٹلزم میں سیفٹی ویلز موجود تھے لوگوں کے لیے کہ ان کو جناب میڈی کیئر اور اس قسم کی چیزیں, ہیلتھ فیسلٹی, سوشل فیسلٹی, ٹریڈ یونینزم کی اجازت, انہوں نے جو ہمارے جو اس وقت کے اکانومسٹ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے, آپ اجازت دیں لوگوں کو آپس میں جو انہوں نے کرنا ہے کریں, گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش. اور ایک متھ بنائی گئی سیلف کریکٹنگ اور سیلف ریگولیٹنگ مارکیٹس کی کہ مارکیٹ ہر چیز کا مسئلہ خود ہی حل کر لے گی ڈیمانڈ اور سپلائی کے بارے میں. یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک نام لوں گا جس سے ہمارے سارے فارن کوالیفائڈ اکانومسٹ کو اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, وہ کارل مارکس کا نام. کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ جب ایک کیپٹلسٹ اور ایک کموڈیٹی پروڈیوسر یا لیبر آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ فری نہیں ہوتا. کیپٹلسٹ کی مرضی ہوتی ہے, اس کے پاس سرمایہ موجود ہے, وہ میرے سے چیز خریدنا چاہے, آپ سے خریدنا چاہے, گیلانی صاحب سے خریدنا چاہے, وہ خرید سکتا ہے. وہ یہ بھی ڈیسیژن کر سکتا ہے کہ میں کسی سے بھی نہ خریدوں, لیکن جو میں نے اپنا لیبر مثال کے طور پہ پرووائڈ کرنا ہے تو میرے پاس تو کوئی فری چوائس نہیں ہے. اگر میں لیبر میرا کوئی نہیں لے گا, اس کے بدلے میں مجھے پیسے نہیں دے گا, تو میں کہاں جاؤں گا. یعنی کہ فری چوائس جو ہے نا کیپٹلسٹ کے مقابلے میں دوسری پارٹی کے پاس فری چوائس یہ ہوتی ہے کہ یا اس کی ٹرمز مان لو یا بھوکے مر جاؤ. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی اٹس این فارم آف ایکسپلائٹیشن. اٹ از اے کوئرشن. وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا وہ کوئرشن کے تحت ہوتی ہے, کیونکہ اس آدمی کے پاس جس کے پاس کیپٹل نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, چوائس نہیں ہوتی. تو یہ متھ جو بنائی گئی ہے نا جی کہ ایک خود بخود مارکیٹ ریگولیٹ کر دیتی ہے اور آپٹیمم ہم ایک اکنامک پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس جو گلوبل جو نیو لبرلزم کا جو نظام ہے
اس کو اب ساری دنیا میں بھی ایکسپورٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو کیپٹلسٹ. ایک مجھے, میں آپ کو جہاں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آج کل تو سر ٹریڈ وار کی باتیں ہیں. میں وہ جو ان کا سب سے بڑا ڈونلڈ ٹرمپ ہے جی, وہ تو ہر ملک کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں. آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ جو انہوں نے سسٹم جو ہمارے پاس جو فری مارکیٹ کا ہمیں درس دیا جاتا ہے, یہ خود اپنے ملکوں میں فالو نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ اس سسٹم کے تحت نہیں کی. انہوں نے انتہائی پروٹیکشنسٹ انوائرمنٹ میں اپنی اکانومی سیٹ کی ہیں. اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ بہتر کمپیٹ کر سکتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ جناب کو لے پہ کر لو. اب ٹرمپ صاحب نے پچھلے دنوں 1-2 روز میں 25% ایک امپورٹ ڈیوٹی لگائی ہے گاڑیوں پہ جی, اور جو یوروپین یونین ہے جس کی 45% گاڑیاں امریکہ میں بکتی تھی وہ چیخ رہا ہے, وہ جو جرمنی بھی چیخ رہا ہے, وہ جاپان بھی چیخ رہا ہے, سب چیخ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, چائنا میں بھی یہ بہت بڑی ایک آٹو سیکٹر بن گیا, سب کے لیے مشکل. کینیڈا, میکسیکو, دیکھیں نا جی, اب ایک طرف آئی ایم ایف کیوں نہیں ٹرمپ صاحب کو کیوں نہیں جا کے سمجھاتا کہ بھئی یہ تو آپ سارے اکنامک اسینشلز کے خلاف کام ان کا ہیڈ کوارٹر ادھر ہے سر جی, سب سے بڑی فنڈنگ امریکہ کی ہے. وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی, میں سوچ رہا تھا کروں گا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری بڑی سکسیس ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کر لیا, اس میں ہمیں ایک بہت بڑا کریڈٹ وہ جو ایک افغان صاحب پکڑے گئے تھے, بشیر اللہ یا کیا بشارت اللہ ان کا نام تھا, اس میں بہت بڑا کریڈٹ ان کا شریف اللہ. اگر وہ ہم نے نہ کیا ہوتا تو شاید اتنی آسانی سے ہمارا آئی ایم ایف کا ریویو نہ ہو جاتا ہے. بہرحال ہم واپس پھر آتے ہیں. اب وہ جو گلوبل بات کر دی آپ نے, گلوبل نیو لبرلزم جو ہے, ہاں میری انڈرسٹینڈنگ کا غلط ہو سکتی ہے, گلوبل نیو لبرلزم ہے نا, وہ صرف ایک ملک تک نہیں رہتا. وہ کہتا ہے آپ باؤنڈری سے کراس جائیں, آپ ٹریڈ بھی کھلا کر دیں, آپ انویسٹمنٹ کو بھی جانے دیں جہاں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک اور فیکٹر جو ہے نا پروڈکشن کا, لیبر, اس کو کھلا کرنے پہ بھی راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہماری چیزیں ضرور جائیں, ہم وہاں جا کے انویسٹ بھی کریں چھوٹے ملکوں میں, لیکن چھوٹے ملکوں سے لیبر کہیں نہ آ جائے, ان کے حالات نہ بہتر ہو جائیں, ان کے حالات بھی نہ بہتر ہو جائیں, اور وہ آ کے ادھر جو ہے نا وہ کیوں جو ہے ان کے پاس, وہ تو چاہتے ہیں نہ آئیں. جی ہاں, نہ آئے نا, بالکل. امپورٹ ڈیوٹیز پہ آ جاتے ہیں. ہاں جی, امپورٹ ڈیوٹیز پہ ہی آ جاتے ہیں. اب امپورٹ ڈیوٹی, اب مثلاً آپ نے گاڑیوں کی اگزامپل دی, یہ صرف گاڑیوں تک نہیں محدود ہو گئی, سارے ہی گڈس پہ ہو گئی. گاڑیوں کا خاص طور پہ اس میں ذکر اس لیے کیا گیا کہ گاڑیوں کا جو امپورٹ ڈیوٹیوں کا اسٹرکچر ہے وہ نارمل نہیں ہے. ایک آٹو پالیسی ہماری ہوتی ہے, ہر چند سال بعد آتی ہے, اس کے مطابق ڈیوٹیز طے ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ کنسیشن را مٹیریل وغیرہ ان کا کنسیشنل ریٹ پہ آتا ہے, اور گاڑیوں پہ بہت زیادہ ایگزاربیٹنٹ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ نہ آئے. اب ہم اس کو بھی نارمل اسٹرکچر میں لے آئیں گے, یعنی کہ ہم گاڑیوں کی امپورٹ پہ بھی وہ ختم کر دیں گے یا کم کر دیں گے امپورٹ ڈیوٹی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہاں گاڑیوں کی انڈسٹری بنی ہے 80 سے آنورڈ جو بنی ہے, وہ بیٹھ جائے گی, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گی. اور اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف 3-4 کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں ہیں جو یہاں پاکستان میں گاڑیاں بنا رہی ہیں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سیکٹر وابستہ ہے, جو کوئی ڈیش بورڈ بنا رہا ہوگا, کوئی سیٹ کور بنا رہا ہوگا, کوئی جو ہے اسٹیئرنگ ویل بنا رہا ہوگا. آپ ان ساروں کو آؤٹ آف بزنس کر دیں گے اگر آپ گاڑیوں کا. نہیں, اگر آپ کے خیال میں اتنا بڑا ریلیف مل جائے گا کہ یہ آؤٹ آف بزنس ہی ہو جائے گا. ہاں جی, بالکل ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا ڈیوٹیز بہت اوپر جاتی ہیں. گاڑیوں کی ڈیوٹیز جو ہے نا قیمت سے زیادہ, جو بڑی مہنگی گاڑیاں آتی ہیں نا قیمت سے زیادہ ان کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کنزیومرز, جی ہمارا خیال کون رکھے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. مجھے دیکھیں, ایک ان کی پرٹیکولر قسم کی گاڑیاں میں خریدوں جی, اور دوسری مہنگی خریدوں, وائی؟ اور وہاں پہ مجھے تو امپورٹس کھولیں تاکہ میں اچھی گاڑی افورڈیبل پرائس پہ خرید سکوں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ بھی ریگولیشن بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ آپ کا بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ایشو ریز کیا. بیسیکلی دیکھیں اس کا حال یہ ہے, پاکستان میں جو سب سے بڑی چیز لے کے گئے نا وہ کنزیومر پروٹیکشن ہے. جی, کنزیومر پروٹیکشن, اگر آپ دیکھیں نا ایک کنزیومر کے ساتھ کوئی جو ہے چیز بیچنے والا زیادتی کرتا ہے, وہ کہاں اس کو داد رسی ملتی ہے. ہم نے اگر پاکستان میں ڈیموکریسی لانی ہے نا, تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا میکینزم بنائیں. کنزیومر کورٹس نام کی شاید ہیں, لیکن ان میں کتنے لوگ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. کنزیومرس کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں کنزیومر رائٹس گروپ کی صورت میں. اور دوسری بات پھر وہی ہے کہ اسٹیٹ کی انٹرونشن جو ریگولیشن ہے. اب اسمبلی میں یا سینٹ میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی گاڑیاں جو یہاں بنتی ہیں ان کی قیمتیں کیوں اتنی زیادہ ہے. منسٹری آف انڈسٹری سے جواب جاتا ہے کہ جی ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کی قیمتوں کو ریگولیٹ کریں. مجھے بتائیں کس کا کام ہے؟ منسٹری آف انڈسٹری, جو کہ ان کو وہ آٹو پالیسی کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے اور جو ان کو کنٹرول کرتی ہے, وہ کیوں نہیں ریگولیٹ کرتی گاڑیوں کی قیمتوں کا؟ اس کا حل یہ نہیں ہے
کہ آپ اس پورے سیکٹر کو, ڈومیسٹک سیکٹر کو, جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جاب کی صورت میں, جیسے ڈائریکٹلی کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی, آپ اس کو بند کر کے ہمیں کیوں امپورٹڈ گاڑیوں کی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے بارے میں بتائیں. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی منسٹری آف انڈسٹری کے تحت ہی کام کرتا ہے نا جی, وہ بھی منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کی ایک باڈی ہے, اس کو بھی اپنا فنکشن جو ہے کرنا چاہیے. ہم اگر وہ نیو لبرل مائنڈ سیٹ سے نکل آئے اور اسٹیٹ احساس کرے کہ جی اکانومی کو ریگولیٹ کرنا اس کا کام ہے, اسے کرنا چاہیے, اسے کنزیومرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. گاڑیوں کی قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہے, ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جا سکتی ہے. اب ہوگا کیا کہ جب اب ایک عام بیچارہ غریب آدمی جو پہلے 25 کروڑ کی گاڑی منگواتا تھا, اب اسے شاید 20 کروڑ کی مل جایا کرے گی. وہ غریب ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریلیف ملے گی کن کو؟ ریلیف ان کو ملے گی یا جو کہ بڑی گاڑیاں خریدنے ایک والے. ہینڈ بیگ جو تھا وہ 15-20 لاکھ کا آتا تھا کسی اچھی کمپنی کا, وہ شاید 12 لاکھ کا مل جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ خوشحالی میں تو اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو 15-20-25 لاکھ کی 30 لاکھ کی گاڑی منگوا لیتے ہیں, کہ ان کو نہیں ریلیف ملے گا؟ ان کو ریلیف ملے گا, لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے نا. اب اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں کہ جب آپ امپورٹ کھول دیتے ہیں تو وہ امپورٹ کے بدلے میں ہم نے ڈالر بھی دینے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہمارے پاس ہے نہیں. وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے جب آپ اپنی انڈسٹری کو بند کر دیں گے؟ جو ایکسپورٹ ہے اس کو آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے, تو پھر آپ ڈالر کہاں سے دیا کریں گے؟ سبزیاں بیچ کے آپ نے ڈالر کمانے ہیں, اور معدنیات بیچ کے اپنے, یعنی کہ جو نیچرل ریسورسز. ایک اور بھی آپ ایک سال پہلے آپ نے کتنا ٹائٹ کیا ہوا تھا امپورٹ کو. اس کا ایک اور بھی مقصد ہے نا سر جی, یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ریزروز بلڈ اپ ہو رہے ہیں, ان ریزروز کو ڈپلیٹ کرنے کا بھی تو کوئی راستہ بنانا ہے نا, تاکہ آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام بھی لینا ہے نا سر. یہ کون سا ختم ہو جائے گا آخری ہے؟ بالکل. دیکھیں نا, پرابلم یہی ہے کہ آپ نے بیلنس آف ٹریڈ بھی تو. اچھا, اگر آپ پھر مجھے اجازت دیں, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو, میں آپ کو ایک اور وجہ بتاؤں کہ ہم نے امپورٹ ڈیوٹیاں یہ جو ایکسٹرا کیوں لگائی تھی. ایک 2005 میں چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا, جس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈیوٹی وہ ہم سے بھی نہیں لیں گے, ہم ان سے نہیں لیں گے. لیکن اس میں ہم نے کیا رعایتیں لیں؟ اس میں ہم نے ان چیزوں پہ رعایتیں لیں جو ہم ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے. اب اندازہ کریں, مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ چائنا کہے کہ جی تم اگر پاکستان سے کافی بھیجو گے نا تو تم سے ہم کوئی ڈیوٹی نہیں لیں گے. اب پاکستان سے کافی کس نے بھیج دی ہے؟ ٹھیک ہے سر, جو ریوائزڈ ایگریمنٹ ہوا ہے نا وہ 2015-16 میں ہوا ہے, سیکنڈ فیز ہوا ہے, 19 میں ہوا ہے, 19 یا 20 میں ہوا ہے, عمران خان کے زمانے میں ہوا تھا. بالکل, اس میں بھی سر یہی حالت ہے. مجھے آپ تھوڑا سا اجازت دیجیے نا کہ جو میری پرسنل نالج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. پلیز. جب یہ شروع ہو گیا نا, 2-3 سال بعد امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا, تو جب 2005 میں 1.5 بلین کی ہمارے پاس امپورٹس آتی تھیں چائنا سے, وہ کوئی 15, 16, 17 تک 14 بلین پہ پہنچ گئیں. ہماری ایکسپورٹس کہاں پہنچی؟ $3.5 بلین پہ. اور $3.5 بلین کا جو 23 والا ڈیٹا ہے نا, وہ مجھے نیٹ پہ ملا ہے. اس میں $700 ملین کا ہم یان ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو. اب میرے حساب سے یان کو ہم یہاں کپڑا بنا کے اس میں ویلیو ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا جو تقریباً $1 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہیں, وہ کاپر ہے, وہ را کاپر ہے. اور پتہ ہی نہیں سانو سر. جی ہاں جی, یہ چیزیں ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ ان سے ہم کیوں نہیں انڈسٹری ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ جو ہم امپورٹ ڈیوٹیاں ختم کر رہے ہیں نا جی, یا کم کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہم را مٹیریل ایکسپورٹنگ کنٹری بن جائیں گے. ہماری انڈسٹری, یعنی کہ اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں, ہماری انڈسٹری پہ بہت برا اثر پڑے گا. ہم را مٹیریل, جو کہ ایک گلوبل کیپٹلسٹ چاہتا ہے کہ جی چھوٹے ملکوں سے را مٹیریل لوں. ہمارے جو بزنس مین مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں, بدقسمتی شاید مہتاب صاحب, وہ اسی طرح بن گیا نا کہ وہ ایزی منی کی طرف جائیں. جب اس طرح آپ نے فائل کی مثال دی, جی, کوئی اس میں ہینگ لگی نہ فیکٹری, فائل گئی آئی. اسی طرح را مٹیریل منگوائیں گے, محنت کریں گے, بھائی سیدھا بھیجو, پیسے لو. ہم نے انوائرمنٹ ایسا بنایا ہوا ہے, انڈسٹری چلانا مشکل ہے, تو محنت کی ضرورت نہیں ہے جناب. نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا پرابلم ہے اس کے اندر. جی, پرابلم یہ ہے کہ جب تک ویلیو ایڈیشن کے اندر نہیں جائیں گے تب تک ترقی نہیں کر سکتے. لیکن آپ پالیسیز وہ بنا رہے ہیں جو ویلیو ایڈیشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں. لیکن ویلیو ایڈیشن کے لیے بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, وہ بھی کہاں ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجی اور سب کچھ آ جائے گا. چائنا کے پاس ہے, وہ انہیں دے دیتے ہیں, وہ بنا کے لے آتے ہیں. ہمارے چائنا کا کپڑا مارکیٹ میں بک رہا ہے, انویسٹمنٹ کی چائنا کا کپڑا بھی بک رہا ہوگا. دیکھیے جبکہ ٹیکسٹائل پروڈیوس, اور چائنا سے جو ایکسپورٹ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے نا, جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اس میں بہت بڑا حصہ
टेक्सटाइल का भी हाँ है। जी। अब आप गौर करें कि आप खुद उनको धागा बेच रहे हैं, यही वो वो उसे यान है कपड़ा ना। बना के आपको वापस और दे हमारी रहे हैं। मार्केट पूरी 10 गुना भरी की पड़ी है आपकी चाइना के आपके कपड़ों से। जूतों की इंडस्ट्री एलिमिनेट हो गई हुई है, ठीक है जी, आपकी ये जो टेक्सटाइल सिरेमिक की की भी हो गई। इंडस्ट्री है, ये जो टाइलें वगैरह वो बनती भी हैं, ये खत्म हो गई है। टेक्सटाइल भी हो ठीक गई है ना है जी। आपकी इसी काफी। तरह जब आप दूसरे मुल्कों को भी के साथ लिबरलाइजेशन करेंगे, जब आप ड्यूटी कम करेंगे हाँ तो इम्पोर्ट वो आपका रॉ करने का मटेरियल इंसेंटिव बढ़ लेंगे, जाएगा वैल्यू ना। एडिशन करेंगे, इधर ही बेच तो देंगे। ये आप हो सकता है कि ये बेहतर पॉलिसी हो, हमें एक ट्रेडर का मुल्क बन जाना चाहिए इंडस्ट्री की बजाय, लेकिन इसे डिबेट तो करें, लेकिन IMF के इसे ज़हन में क्या डिबेट था? करें, इसे लोगों को बताएं कि हम ये करने जा रहे हैं और इसका आपको ये फायदा होगा, डॉक्टर साहब इसके ताकि मेरे जैसे जो सिनिक्स स्केप्टिक्स हैं उनको तो तसल्ली होना कि डॉक्टर साहब बड़ा इसके अच्छा आखिरी काम पॉइंट है। ये बता दें इस मौजू पे कि ये IMF के ज़हन में इससे क्या रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को इम्पोर्ट ड्यूटीज से? IMF, वर्ल्ड बैंक और एक और तीसरी एंटिटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली वो जो न्यू लिबरल एजेंडा है ना, ये इस पे काम करती हैं। इनकी एक स्टैंडर्ड नुस्खा है कि जी जो चीज़ें बेच दें, प्राइवेटाइजेशन वन करते शू हैं। फिट्स फॉर ऑल। हाँ जी, वो हर जगह वो वही अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनके भी तो कुछ अल्टीमेटली कोई लॉबीज होती हैं ना जी ऊपर, जिनको उन्होंने करना होता है, उनके एजेंडे पे काम लेकिन करना होता है, ये उस ग्लोबल। हमारे यहाँ तो 80% से ज़्यादा शायद जापानीज गाड़ी ही आएंगी ना। अब इंटरेस्टिंग बात और सुन ले कि अगर यहाँ जो लगे हुए हैं ना, ये फिर मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ जिन लोगों ने बाहर की कंपनियों ने कार प्लांट लगाए होते हैं ना, वो अमेरिका होते हैं, तो ये कभी ना कहता IMF आपको। अगर हमने अमेरिकी गाड़ियों के साथ वो किया होता है ना जॉइंट वेंचर, फिर IMF ने कभी नहीं कहना था कि जी तुम गाड़ियों पे ड्यूटी कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें ना एक सिस्टम में है। और अब थोड़ा सा फिर मुझे और इजाज़त दे दें, ये हम जो एग्रीमेंट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको मिसाल दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जापान के बारे में, अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक किताब है एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने लिखी हुई, उसको हर सरकारी मुलाजम कम से कम ग्रेड 19 से ऊपर वाले के लिए लाजमी रीडिंग कर दूँ, सिलेबस पे गवर्नमेंट को चाहिए। उसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। वो किताब शुरू होती है, उसका जो पहला सेक्शन है उसका नाम है क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान। शुरू वो पाकिस्तान के ज़िक्र से होती है और उसमें वो बताते हैं कि जी 2001 में हमारे लॉ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, अक्टूबर 2001 में लॉ सेक्रेटरी को अचानक एक लेटर वसूल हुआ डाक में। वो लेटर देख के थोड़े से परेशान हो गए और उससे पहले थोड़ा सा वो बैकग्राउंड बताते हैं कि एक SGS कंपनी थी बदनाम ज़माना, जिस पे नैब में भी केस चलते रहे। 1996 में उसके साथ हमने एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, जो नई गवर्नमेंट आई पिछली गवर्नमेंट ने किया था। वो लिटिगेशन करते रहे, स्विस कंपनी थी, स्विस कोर्ट्स में भी की, पाकिस्तानी कोर्ट्स में भी की, कुछ नहीं बना। तो उसी रेफरेंस से एक लेटर आया, अब ना वो स्विस कोर्ट से आया था ना पाकिस्तानी कोर्ट से आया था, वो वाशिंगटन DC से आया था। वाशिंगटन DC में UNO का एक इदारा है जैसे कहते हैं ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जी। अच्छा जी, उसका बैकग्राउंड क्या था? अच्छा, आगे भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू किया है, जो राइटर है उन्होंने मुतलका लोगों को इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी लॉ सेक्रेटरी ने भेज दिया अटॉर्नी जनरल को कि मुझे समझाओ ये क्या चक्कर है। अटॉर्नी जनरल साहब से भी उन्होंने इंटरव्यू किया कराची में और वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तो ये पहली दफ़ा नाम सुन रहा था ICSID का, और एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जिसके तहत वो उन्होंने हम पे केस किया था स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान के साथ। उन्होंने रेलेवेंट मिनिस्ट्री से पूछा, रेलेवेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें तो नहीं पता कि हमने स्विस के साथ कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ाइल को ढूंढ दो। कि फ़ाइल तो कोई नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती। और सो मच सो कि वो एग्रीमेंट भी नहीं था पाकिस्तान की किसी मिनिस्ट्री के पास। वो एग्रीमेंट ऑफिशियल चैनल से स्विट्ज़रलैंड से मंगवाया गया कि ये जी हमारा और आपका जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में बिल्कुल वेग लैंग्वेज के साथ कि जी के स्विस इन्वेस्टर अगर यहाँ आएंगे तो उनके साथ फेयर एंड एक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा। अब फेयर एंड एक्विटेबल ट्रीटमेंट से क्या मतलब है किसी को नहीं पता। उनके साथ कोई एक्सप्रोप्रिएशन नहीं होगी, उनको किसी चीज़ का हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान नहीं पहुँचेगा। उन चीज़ों को डिफ़ाइन किए बगैर ये हमने एग्रीमेंट कर दिया। आगे वो जो ऑथर है, वो ऑथर आगे जाके लिखते हैं कि जब फर्दर उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने इन्वेस्टिगेट किया तो मिनिस्ट्री वाले लोगों ने कहा कि इन एग्रीमेंटों को कौन पढ़ता है। जब कोई फॉरेन यहाँ डिग्नेटरीज आते हैं या हमारी लीडरशिप बाहर जाती है तो ऐसे ही एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है जो सोचे समझे बगैर उसको समझे बगैर। उस किताब के मुताबिक 40 हैं हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ और सारों का हाल यही है कि किसी को नहीं पता कि हमने क्या एग्री किया और क्यों किया। अच्छा सर, एक बात और, ये बाद में रिवाइज नहीं हुआ था सर?
बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज ये जो है, अगर आप स्विट्जरलैंड के साथ कोई टैक्सेशन, वो टैक्सेशन का दूसरी चीज़ थी, वो तो, और अगर मुझे शायद थोड़ा सा ये खुशी होती है कि हमने जो FBR है ना, वो भी बायलैटरल ट्रीटीज करता है, उसे अवॉइडेंस ऑफ टैक्स डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स कहते हैं, वो थोड़े से बेहतर हैं। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ में जितनी हम कंसेशन देते हैं, हमने टैक्स ट्रीटीज़ में उतनी कंसेशन नहीं दी हुई। वो कंपैरेटिवली आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान ने बेहतर किया जी। ये चूंकि अब इस पे ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, तो मुझे आपने लिबरलाइजेशन और फ्री ट्रेड की बात की, तो उससे मुझे ये हमारी अब जो इस दफ़ा पॉलिसी आ रही है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में गंदम के हवाले से, वो याद आ गई कि वो भी फ्री ट्रेड पे चल रहे हैं जनाब, हम गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी और मार्केट में खुला छोड़ दो। तो आपके ख्याल में उसका क्या फ़ायदा होगा, किसान को नुकसान होगा? इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन के बाद जो दूसरी सबसे ख़तरनाक चीज़ है ना, वो यही है, क्योंकि देखें ना, वही बात आ जाएगी कि एक सपोर्ट प्राइस मिल जाती थी छोटे किसान को, कि जब वो गंदम, तो एक कम से कम गवर्नमेंट उस लेवल पे लेती थी। पिछले साल गवर्नमेंट ने वो नहीं लिया, और पिछले साल प्रॉब्लम हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर वही बात आ जाती है कि जब वो एक इंडिपेंडेंट आड़ती के साथ या मिल मालिक के, फ्लावर मिल के मालिक के साथ वो ट्रांजैक्ट करेगा, तो वो इक्वल टर्म्स पे नहीं होगी। वो होता ये है कि जो छोटा किसान है ना, जो बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, वो गंदम स्टोर भी कर लेंगे, कीमत बढ़ेगी बेच देंगे। जो छोटा किसान है, उसने खाद उधार पे ली होती है, उसने फसल पे खाद के पैसे देने होते हैं, उसने कोई छोटा मोटा कचहरी पे भी खर्चा करना होता है, उसने किसी बच्चे की शादी भी करनी होती है, वो होल्ड नहीं कर सकता। अगर 2900 रेट है ना, तो वो 2500 पे भी बेच देगा, वो 2500 पे भी बेच देगा, और उसका शायद खर्चा जो उसने किया हुआ है वो भी पूरा नहीं होगा। तो ये आप अल्टीमेटली इंपोर्ट लिबरलाइजेशन से आप इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस मार्केट मैकेनिज्म पे जाके आप एग्रीकल्चर, लेकिन ये तो आप एक उल्टी एक तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब वो सपोर्ट प्राइस में भी बड़े घपले थे और मर्जी के लोगों से उठा लेते थे गंदम, तो अब शायद किसान को प्रॉब्लम्स ये है कि अगर कोई घपले हों किसी चीज़ में, देखें ना, आप एक यहाँ से ट्रैफिक सिग्नल है, हम बाहर निकलते हैं, उसमें गाड़ियाँ कभी कभी क्रॉस कर जाती है रेड लाइट पे, तो उसका मतलब सिग्नल को उखाड़ देंगे आप उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करें ना। तो अगर इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ घपले हैं तो उनको ओवरकम करें। आप ये ना करें कि उसके बदले में जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको कैपिटलिस्ट के रहमो करम पे ना डालें। आपके ख्याल में नुकसान उठाएंगे जो छोटे किसान होंगे। लेकिन सर एक मेरा भी आर्गूमेंट है। जी वो आर्गूमेंट ये है सर कि जब प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट पे IMF के प्रोग्राम के तहत ना सपोर्ट प्राइस ना प्रोक्योरमेंट नहीं की जा सकती। वैसे मुझे एक सेकंड बात बताइए, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सपोर्ट प्राइस डिटरमिन कर दिया, हालांकि खरीदनी नहीं है गवर्नमेंट ने, लेकिन सपोर्ट प्राइस डिटरमिन कर दिया, शायद 2900 रुपये। ये गलत है सर? कोई ऐसी बात नहीं मुझे है। मेरा इम्प्रेशन ये सपोर्ट प्राइस IMF के प्रोग्राम की कंडीशनलिटी के अंदर है कि कोई सपोर्ट प्राइस नहीं होगी, कोई इंडिकेटिव प्राइस रख दी जाएगी, लेकिन उसका फायदा नहीं है। फायदा इस वजह से नहीं है कि हुकूमत ने खरीदनी नहीं है, तो हुकूमत का क्या उसमें रोल है? बिल्कुल यही। लेकिन सर आप ये नहीं समझते, मसलन मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठकर, मुझे मेरा ये ख्याल है कि ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, इन्हीं की हुकूमत या पास्को या बाकी लोग जो है इन्हीं से खरीदते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जी आम किसान तो वहाँ पे मेरे ख्याल में पहुँच ही नहीं सकता। ये देखें ना, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि मार्केट के जो डायनामिक्स है ना, कि आप किसी चीज़ को जिस वक्त उसकी, यानी कि जब गंदम की कटाई होगी, अवेलेबल होगी, तो उस वक्त कीमत कम होगी। आप उसको जितनी देर रोक सकेंगे आपको कीमत ज़्यादा मिल सकेगी। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो बड़े ज़मींदार हैं ना, जो उसको होल्ड कर सकते हैं, वो शायद गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा पे बेच सकते हो। ठीक है ना जी। लेकिन जो छोटा किसान है ना, उसकी मजबूरी होती है। और अगर इसमें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि अगर मिसयूज़ हो रहा है, कुछ लोग अपने क्लाउड को इस्तेमाल करके अपनी बेच लेते थे, तो आप उसको मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। उसका ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। मुझे ये इस तरह समझ शायद कि अगर मैं सही समझ पाया हूँ कि जिससे पहले तो गवर्नमेंट ले लेती थी जी सपोर्ट प्राइस पे गंदम, और वो पास्को के गोदामों में चली जाती थी, तो वो गवर्नमेंट और छोटे किसान का एक मामला चल जाता था। अब छोटा किसान बीच में, उसको आपने छोड़ दिया मिडल मैन के रहमो करम पे या बड़े आड़ती के रहमो करम पे, और बाद में आप डील कर रहे हैं बड़े आड़ती से।
اور وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوگا, ہاں جی, تو اس کو بھی ون ون سچویشن مل جائے گی اور آپ کو بھی مل جائے گی, اور کسان پھر مارا جائے گا. اگر آپ مجھے یاد, آپ کی باتوں سے یاد آ گیا کہ جب ہم جونیئر آفیسر ہوتے تو شوگر مل 1-2 ہوتی تھی, چند ایک ہوتی تھی, تو اس وقت ہمارے پاس دوستوں کی ایک بہت بڑی سفارش آتی ہوتی تھی کہ جس بندے نے گنا سپلائی کیا ہوا ہے فلاں شوگر مل کو, تو اس کو پیسے تو لے دو. اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں تو اسٹیٹ انوالو نہیں ہوتی تھی. پہلے تک اب شاید میرا خیال تھا کہ شاید زیادہ ہو گئی ہیں ملیں تو شاید وہ صورتحال نہ رہی ہو, لیکن یہ کسان جب خود ایک کیپٹلسٹ کے ساتھ ٹرانزیکٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں سے کیسے اس میں سے وہ جو ہے ماسٹر کو کام کر کے اس کی ویلیو کی جاتی تھی. تو یہ آپ نہ تصور کریں کہ ایک دم جو ہے نا کہ مارکیٹ ڈائنامک سارے مسئلے یہ کسان کو ڈسکریج کرے گا, وہ گندم لگا, انلیس کہ آپ ایک افیکٹو وہی بات ریگولیشن یا مانیٹرنگ سسٹم رکھیں. ایک اور پرابلم آ رہی ہے سر, اور اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بات کریں. اس سال ویٹ کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, ہاں جی, اور پاکستان کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہے. ہاں جی, اب ہوگا کیا, آپ اپنے کسان کو ماریں گے, ہاں جی, اور آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. بالکل. اور اس میں باقی سارے جو ویدر کا یا جو اصل ہوگا, اس میں وہ پچھلے سال کی پالیسی کا بھی دخل ہوگا کہ جس میں لوگوں کو پرائس نہیں ویدر کو کریں گے. ہاں, یہ بلیم ویدر کو کریں گے, لیکن اگر آپ غور کریں نا, آپ جا کے انٹرویو کریں کسانوں کا, تو انہوں نے کہا جو پچھلے سال جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہمارا دماغ خراب تھا, ہم دوبارہ گندم بیجیں. تو یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں. یہ جو ایک نا مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے, آپ سینٹیمنٹ کئی دفعہ ریئلٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سر مارکیٹ کے سینٹیمنٹ سے زیادہ دیکھیں, پاکستان ایک بڑی آبادی والا ملک ہے جی, اور یہاں پہ غربت ہے, اور یہاں پہ ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں, آپ بے شک ان کو فری رکھیں, لیکن ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھیں, ادروائز تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. میں پاپولر بات کرنے لگا ہوں. میرے ذاتی خیال میں یہ آٹا اور یہ جو اس طرح کی اسینشیل کموڈیٹیز ہیں, یہ گورنمنٹ کے علاوہ کسی کو اس میں مارکیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, آپ نوجوان ایک راشن ڈپو کا سسٹم ہوتا تھا جب ہم بچے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, 60s میں 70 میں. شاید ہمیں یہ اسینشیل جو کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے راشننگ ہمیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہے. اسٹیٹ ہیز ٹو ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور پر جہاں پہ دیکھیں کیوس ہے نا, مال ریگولیشن نہیں ہے, لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے روزے سے پہلے ایک چیز کی کیا قیمت ہوتی ہے, پہلے روزے کو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. اگر ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر انداز سے مینیج کر لیں, اسٹریٹجک ریزروز کو کاغذوں میں جی اس کو ٹھیک طرح سے کر لیں, تو میرے خیال میں اسٹریٹجک ریزرو تو تبھی ہوں گے نا اگر اسٹیٹ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے. اگر اسٹیٹ پر وہ پروکیورمنٹ کر ہی نہیں ہے, اس نے اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لیا, تو اسٹریٹجک ریزرو کس نے مینٹین کرنا ہے. انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اسٹریٹجک ریزروز پہ IMF کو اعتراض نہیں ہے. میں آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں نا, جو میں نے آپ کو وہ تفصیلی ایک کتاب کی اگزامپل دی, کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم خوشی یہ جو ہے نا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا, وہ جو آپ ریلیونٹ منسٹری سے پوچھیں گے نا, تو وہ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہو. اس کے بعد میں کیا کانسیکوینس ہونے, کس ہم دلدل میں جانا ہے, اس کی فکر کوئی نہیں کرتا. اس کتاب کا بیسک تھیسس ہی یہی ہے کہ ڈیولپنگ ملکوں کے جو بیوروکریٹس ہیں نا, وہ پوری طرح غور و خوض کیے بغیر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے نتائج جو ہیں کسی اور نے پڑتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے اسٹریٹجک ریزرو, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس تو یہ ابھی رمضان کی آپ نے بات کی, اس مہینے میں ہی کسی گورنمنٹ نے اسلام آباد فاقی کسی صوبے میں جا کے دیکھیں کوئی رکھا ہو, کسی نے قیمتیں کم کروائی ہوں, تو یہ بھی تو ایک سیٹ بیک ہے نا جی. دیکھیں نا, اور قیمتیں بھی اگر کم کروانے پہ اگر آپ کبھی غور کریں تو کریک ڈاؤن ہوگا. کریک ڈاؤن کسی محلے کی جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے نا, پرچون فروش جو ریٹیلر ہے, اس پہ ہوگا. اس نے کس چیز پہ لیا ہے, جو لوگ جو بیچ میں پیسے جو اصل کمانے والے ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچتا. وہ صرف ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے پریس ریلیز کے لیے, دکھانے کے لیے کہ دیکھیں چھاپا مارا ہے, کاروائی کی ہے, بڑے اچھے ہیں ہم. میرا خیال ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب فری ٹریڈ میں بڑی زبردست شکریہ آپ نے یہ, چونکہ میں کیپٹلزم کا سپورٹر ہوں, اچھا جی, آپ نے مجھے دوسرا رخ جو ہے وہ دکھایا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک کے لیے کم از کم اس سارے ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کرنی پڑی ضروری ہے. ایک بار مجھے اجازت دیجیے گا, میں آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں دے رہا ہوں. کسی نے طے کیا ہے کہ پاکستان نے کون سا اکنامک سسٹم فالو کرنا ہے, جو میں نیو لبرلزم کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں نا, تو پاکستان کے عوام سے ایک دفعہ ووٹ لیا گیا تھا 1970 میں اکنامک ایجنڈا پہ, جس میں اس وقت جو پارٹی جیتی تھی اس پاکستان میں, اس کا ایک نعرہ تھا سوشلزم ہماری معیشت ہے.
اس کو کس نے ریورس کیا؟ اس کو ایک ڈکٹیٹرشپ نے ریورس کیا، ٹھیک ہے نا جی. جو اس کے بعد گورنمنٹ آئی، اس وقت کہ کہاں ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی ہم اس چیز کو چھوڑ کے ہم ایک نئی چیز میں جا رہے ہیں؟ کیا اب یہ جو ہماری کمیٹیاں ہیں پارلیمنٹ کی، فائنانس کی، کیا ان میں یہ ڈبیٹ انیشیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بلائیں لوگوں کو اور طے کریں کہ کیا ہم نے ریگولیٹڈ اکانومی میں رہنا ہے یا ہم نے فری فار آل اکانومی میں جانا ہے؟ وہ تو آپ لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اب ہم صرف یہ پروکیورمنٹ آف ویٹ کی بات کر لیں، اس میں کون سی ڈبیٹ ہوئی کہاں ڈبیٹ ہوئی کہ بھائی اس سے کسان کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ کسی IMF کی کنڈیشن وہی بات مان لی، کانسیکوینسز بعد میں سوچیں. کانسیکوینس دیکھے جائیں گے جب آئیں گے تو کوئی اور دیکھے گا، بلکہ میں تو شاید اس کا جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ داد و شمار یا چیزوں کو ادھر ادھر کر کے ہمیں IMF سے شاباش مل جائے گی، امیج بلڈنگ ہو جائے گی، اس پہ ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہم نے کی ہے. تو مشکل پہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں عوام کی بات ہوتی ہے ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی زبردست اور انرچ کیا اس ڈیبیٹ کو. انرچ نہیں مہتا صاحب، ایک الارمنگ سچویشن واقعی انہوں نے بیان کی ہے، یہ امپورٹ ڈیوٹیز کے حوالے سے بھی اور ویٹ کے حوالے سے بھی. یہ وہ پہلو ہے جو ابھی تک کسی نے ایکسپلین نہیں کیا ہے ناظرین. میرے خیال میں جی ہم نے اس کو انیشیٹ کر دیا ہے، اور میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ساری باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمنٹس بھی دینے ہیں اور لائکس بھی کرنا ہے اور میکسیمم شیئرنگ بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.